لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا مولا الکونین امام المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان کا سلسلہ شروع ہے اور اس ماہ مبارک رمضان کی جو تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، جو دو چیزوں کے اوپر مشتمل ہے، ایک حصہ مسائل شرعیہ کے اوپر ہے اور ایک قرآنی پیغام قرآنی فہمی کے سلسلے سے ہے۔ روزہ ایک اہم ترین عبادت کا نام ہے اور کسی بھی عمل کو کرنا جتنا آسان ہے، اس عمل کو باقی رکھنا تاکہ وہ اجر اور ثواب کا مستحق قرار پائے عامل، یہ اس عمل کرنے سے زیادہ مشکل مرحلہ ہے۔ اس لیے کہ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مشہور و معروف مولا کا قول ہے کہ جس میں مولا ارشاد یہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کا روزہ سوائے پیاس کے کچھ نہیں، اور بہت سارے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں کہ سوائے مشقت کے وہ کچھ نہیں کرتے۔ ظاہر سی بات ہے، جب روزہ رکھا ہے تو جو مولا فرما رہے ہیں کہ وہ سوائے پیاس کے کچھ نہیں، یعنی سوائے بھوکا اور پیاس کے ان کو کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ روزے کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے، وہ حقیقت صوم نہیں سمجھتے، وہ حقیقت عبادت نہیں سمجھتے، وہ حقیقت روزہ نہیں سمجھتے۔ اگر حقیقت روزہ سمجھتے تو وہ صرف اور صرف پیاس تک مسئلہ محدود نہیں رہتا، بلکہ اجر اور جزا تک مسئلہ پہنچ جاتا۔ یہ روزہ رکھنے کے بعد بھی ایسے لوگ اجر اور جزا سے محروم ہیں، اس لیے کہ مولا فرما رہے انہیں کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا سوائے بھوک اور پیاس کے۔ اسی طریقے سے بہت سارے نمازی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، وقت پر نماز پڑھا لیکن تقاضے صلاۃ کو پورا نہیں کیا، حقیقت صلاۃ کو نہیں سمجھا، حقیقت نماز کو نہیں سمجھا، روح نماز کو نہیں سمجھا، تو سوائے انہیں مشقت کے اٹھنے بیٹھنے کے علاوہ کچھ بھی نصیب نہیں ہوا۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جتنا عمل اہم ہے کہ عمل کیا جائے، اسی قدر وہ عمل باقی رہ جائے، وہ عمل قائم رہے، اس عمل کی جزا مل جائے، اس عمل کرنے سے زیادہ بڑا اہم مرحلہ ہے، زیادہ بڑی بات ہے۔ اس لیے کہ عمل کو باقی رکھنا یہ انسان کے نفس کا کمال ہے، عمل کا کرنا یہ انسان کے اعضاء اور جوارح کا کمال ہے، اور انسان کا عمل باقی رہے، عمل کی جزا تک پہنچ جائے، ثواب تک پہنچ جائے، یہ انسان کے نفس کا کمال ہے۔ انہی چیزوں میں روزہ بھی ہے۔ روزہ رکھنا صرف بھوک اور پیاس کا مسئلہ نہیں ہے، روزہ باقی رہے اور ان چیزوں سے انسان اپنے آپ کو اجتناب بچا کر کے رکھے، ان چیزوں سے اجتناب کرے جو روزے کو باطل کر دیتے ہیں۔ ہماری جو گفتگو ہو رہی وہی مبطلات صوم کے سلسلے سے ہو رہی ہے، جن چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اگر روزے دار چاہے بیماری اور امر مجبوری ہی کی بنیاد پر کیوں نہ ہو، اگر کسی سیال چیز سے اینیما لے رہا، حقنہ لے رہا ہے، تو ایسی حالت میں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ یہ مبطلات صوم میں روزے کو باطل کرنے والی چیزوں میں
کہ سیال چیز سے اینیما نہیں لے سکتا، اگر لے رہا ہے چاہے وہ بیماری اور مجبوری ہی کیوں نہ ہو، ایسی حالت میں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اگر روزے دار حالت روزہ میں جان بوجھ کر کے، چاہے وہ بیماری ہی کا مسئلہ کیوں نہ ہو، اگر وہ جان بوجھ کر کے وومٹ کر رہا ہے، قے کر رہا ہے، الٹی کر رہا ہے، تو ایسی حالت میں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اگر قے یا الٹی بے اختیاری طور پر ہو رہی ہے تو پھر روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ انسان جان بوجھ کر کے کر رہا ہے، چاہے وہ بیماری ہی کا سبب کیوں نہ ہو، ایسی حالت میں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اگر ایک انسان نے رات میں کسی ایسی شے کو تناول فرمایا، کسی ایسی چیز کو نوش فرمایا، کھا لیا، جس سے اسے اس بات کا علم تھا کہ یہ چیز صبح میں ہمارے لیے مضر ہو جائے گی، ہمیں وومٹ ہو جائے گی، قے ہو جائے گی، الٹی ہو جائے گی، تو اس روزے دار کو چاہیے کہ اس روزے کی احتیاط مستحب کی بنیاد کے اوپر قضا بھی کرے۔ اگر روزے دار کو اس بات کا یقین ہو کہ ڈکار لے گا تو حلق کے اندر سے کوئی چیز باہر آ جائے گی، تو بہتر یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر کے ڈکار نہ لے۔ اگر روزے دار الٹی کو روک سکتا ہو اور یہ اس کا روکنا اس کے لیے مضر نہ ہو، اس کی صحت کے لیے مضر نہ ہو، تو پھر اسے چاہیے کہ وومٹ نہ کرے، اپنی الٹی کو روک لے، قے کو روک سکتا ہو تو روک لے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے لیے مضر نہ ہو، اس کی صحت کے لیے خطرہ لاحق نہ کرتا ہو، خطرہ نہ پیدا کرتا ہو۔ اگر روزے دار ڈکار لے لے حالت روزہ میں اور کوئی چیز حلق سے باہر آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً اگل دے، نگل نہ لے۔ اگر وہ چیز کو جان بوجھ کر کے وہ نگل لے گا تو ایسی حالت میں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر ڈکار لیا ہے اور ڈکار لینے کے بعد کوئی چیز حلق سے باہر آ جا رہی اور بے اختیاری طور پر اس کا کنٹرول نہیں ہے، واپس حلق میں چلی جا رہی، پیٹ میں چلی جا رہی، تو ایسی حالت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ انسان کو حالت روزہ میں، دیکھیے یہ ڈکار کا جو مسئلہ ہے، یہ جو وومٹ کا مسئلہ ہے، یا ایسی دیگر اور بھی کسی پریشانی اور تکلیف کا مسئلہ ہے، اس کا ظاہری طور پہ جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ کیا ہے کہ اس کا تعلق انسان کی غذا سے ہے۔ اب میں یہ مسئلہ نہیں بیان کر رہا ہوں، لیکن صرف اور صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا تعلق انسان کی غذا سے، کہ اس کو بدہضمی بھی ہو سکتی ہے، اس کو وومٹ بھی ہو سکتی ہے، اس کو ڈکار بھی زیادہ آ سکتی ہے، اور حلق سے چیزیں باہر بھی آ سکتی ہیں، اور ممکن ہوا تو کہیں اس کو وہ نگل بھی سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا تعلق انسان کے کھانے اور پینے سے ہے، لہٰذا انسان کو افطاری یا کھانے کے یا سحری کے موقع پر جن چیزوں کو استعمال کرے، خیال رہے کہ ایسی اشیاء کا، ایسے چیزوں کو کھائے، ایسی چیزوں کو نوش فرمائے کہ جس کا تعلق انسان کی صحت سے ہو، اور صحت کے ساتھ ساتھ انسان کے روزے کے اوپر بھی خطرہ نہ آنے پائے، انسان کی صحت بھی سلامت رہے اور انسان کا روزہ بھی سلامت رہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کا تعلق مبطلات صوم سے۔ اب مسئلہ دوسرا ہے قرآن فہمی کے سلسلے سے، قرآن کے پیغام کے سلسلے سے۔ جیسا کہ میں روزانہ ایک آیہ مبارکہ کی تلاوت کر رہا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ نے کیا پیغام پوشیدہ رکھا ہے، اس میں اللہ نے کیا پیغام دیا ہے، کیا میسج دیا ہے، اس چیز کو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج کے لیے جو قرآن کریم کی آیہ مبارکہ ہے، یہ بھی سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ ہے، اور یہ دوسرے پارے کی آیہ مبارکہ ہے کہ جس کے اندر خداوند عالم ارشاد یہ فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم
وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ پس تم میری یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم میرا شکر کرو اور ناشکری نہ کرو، اور اے ایمان لانے والو صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عزیزان گرامی، اس آیہ مبارکہ میں خداوند عالم نے 2 آیتیں ہیں، اور 2 آیتوں میں خداوند عالم نے کئی پیغام دیے ہیں، کئی میسج دیے ہیں، اور ایک جو پہلا ہی پیغام ہے وہ شرطیہ پیغام ہے۔ شرط کا مطلب کیا ہے؟ تم کرو پھر میں کروں۔ پہلا ہی پیغام فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ شرطیہ پیغام۔ بندہ اللہ کا ذکر کرے گا تو خداوند عالم بندوں کا بھی ذکر کرے گا۔ اس کے بعد خداوند عالم کہہ رہا ہے تم میری نعمتوں پہ شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ پھر خداوند عالم ایمان والوں کو مخاطب کر کے 2 وسیلوں کا ذکر کر رہا ہے۔ اگر مدد مانگنا ہے تو 2 چیزوں سے مانگو، صبر سے مانگو اور صلاۃ سے مانگو۔ اس کے بعد اللہ کرے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں پر آیہ مبارکہ میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ جو آیا ہے لفظ، اس کے لیے مفسرین کہتے ہیں یہاں پہ صبر سے مراد روزہ ہے، یعنی تم اللہ سے مدد مانگو، کس چیز کے ذریعے سے؟ روزے کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ اگر یہاں پر صبر سے مراد روزہ ہے تو آگے جو جملہ ارشاد فرما رہا خداوند عالم ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو بظاہر معنی یہ نکلیں گے کہ بے شک اللہ روزے داروں کے ساتھ ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ تو آیہ مبارکہ کا مفہوم ہو گیا، لیکن جو پیغام، اس پیغام کو سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ کہہ رہا فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد یہ فرمایا ہے کہ خداوند عالم کا ذکر ہر جگہ ہر لمحے کرو، اس لیے کہ خداوند عالم ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ نے ہمیں کہیں پر بھی تنہا نہیں چھوڑا، اللہ ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے۔ مولا فرما رہے جہاں پر بھی رہو وہاں پر بھی ذکر پروردگار کرو۔ ایک بات یہاں پر رو کر کے عرض کروں، ہماری بہت ساری نشستیں ہوتی ہیں، ہر ایک انسان کی بہت ساری نشستیں ہوتی ہیں، 2 4 10 لوگوں کے ساتھ انسان بیٹھتا ہے۔ بہت ہی معذرت کے ساتھ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ بات عرض کر رہا ہوں، ہم اپنی ان نشستوں کا جائزہ لیں، ان 10-20 لوگوں کے ساتھ جو بیٹھتے ہیں اس کا جائزہ لیں کہ جب ہم ان لوگوں کے ساتھ ہماری نشست ہوتی ہے، ہماری یعنی صرف میری نہیں، تمام میرے ناظرین کی، تمام اولاد آدم کی بات کر رہا ہوں، تمام مومنین کی بات کہہ رہا ہوں، کہ جب بھی ہم بیٹھتے ہیں تو ہماری اس نشست میں، اس مجلس میں، اس گروہ میں ہماری جو باتیں ہوتی ہیں، ہم جو گفتگو کرتے ہیں وہ لغو باتیں ہوتی ہیں، بیکار کی باتیں ہوتی ہیں، یا ذکر پروردگار ہوتا ہے۔ اس لیے کہ مولا متقیان فرما رہے جہاں کہیں بھی رہو ذکر پروردگار کرو، اللہ کا ذکر کرو، اس لیے کہ اللہ ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر ہمارے ذہن میں یہ مولا کا قول ہمیشہ ذہن نشیں رہا اور یہ تصور توحید، تصور پروردگار ہمارے ذہن میں رہا، تو کبھی بھی ہماری نشست میں لغو باتیں نہیں ہوں گی، بیکار کی باتیں نہیں ہوں گی، ہر بات کا مرکز اور محور ذکر پروردگار ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جہاں بھی ہیں ہمارے ساتھ ہمارا معبود موجود ہے۔ 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے پیغمبر اکرم کی ایک روایت کو نقل فرمایا ہے، اور اس روایت کے اندر عجب کرم پروردگار ہے۔ میں نے کل کی بھی تقریر میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے ہمارے اوپر بہت سارے کرم کیے ہیں، اسی ذکر پروردگار کے سلسلے سے ایک کرم آپ ملاحظہ فرمائیں۔
پانچویں امام فرماتے ہیں کہ رسول خدا فرماتے یہ ہیں، رسول کی یہ روایت ہے جسے پانچویں امام نے نقل فرمایا، کہ رسول خدا فرماتے یہ ہیں کہ خدا بند عالم اول روز اور اول شب، یعنی جس وقت صبح ہوتی ہے اس وقت، اور جس وقت شام ہوتی ہے، جس وقت رات ہونے لگتی ہے اس وقت، صبح کا پہلا وقت اور شام کا پہلا وقت، رات کا پہلا حصہ، پیغمبر اکرم فرماتے خداوند عالم ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے کے ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے، خداوند عالم کے حکم سے وہ فرشتہ ہر انسان کے صبح کی پہلی اور رات کی پہلی چیزوں کو تحریر کرتا ہے۔ اول صبح اس نے کیا کیا ہے، اول رات اس نے کیا کیا ہے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اگر تم اول صبح ذکر پروردگار سے کرو، اول شب ذکر پروردگار سے کرو، تو جو بیچ کا وقفہ ہے، جو بیچ کا حصہ ہے، ان چیزوں میں اگر کچھ ایسی باتیں بھی رہیں تو خداوند عالم اسے اپنی رحمت سے محو کر دے گا۔ مطلب کیا ہوا؟ سرخی صحیح ہونی چاہیے، ہیڈ لائن صحیح ہونی چاہیے، بک کی جو پہلی لائن ہو، بک کی جو پہلی تحریر ہو، اور جو بک کی آخری لائن ہو وہ ذکر پروردگار ہونا چاہیے۔ اگر وہ ذکر پروردگار ہے تو پیغمبر فرمایا اگر بیچ میں کچھ ایسی باتیں بھی ہیں تو خداوند عالم اول اور آخر کو دیکھ کر کے بیچ کی ساری چیزوں کو رحمت پروردگار سے محو کر دے گا۔ یہ ہے ذکر پروردگار کا فائدہ۔ خود خداوند عالم فرماتا ہے، یہ پیغام قرآن ہے، خود خداوند عالم فرماتا ہے اے اولاد آدم تم میرا ذکر اپنے جیسوں میں کرو۔ اپنے جیسوں میں مطلب کیا ہے؟ ہم ذکر پروردگار کر رہے ہیں، ظاہر سی بات اپنے جیسے انسانوں کے بیچ میں کر رہے ہیں، اولاد آدم کے بیچ میں کر رہے ہیں۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ اگر تم ہمارا ذکر اپنے جیسوں کے بیچ میں کرو گے، اپنے جیسوں کی بس میں کرو گے، میں تمہارا ذکر فرشتوں کی بز میں کروں گا، ملائکہ کی بز میں کروں گا، معصوم کی بز میں کروں گا۔ ایک تو انسان کو ذکر پروردگار کا ایک اہم فائدہ یہ ہے، ایک اہم پیغام یہ ہے کہ اگر انسان ذکر پروردگار کرے گا تو خداوند عالم بھی اسے لائق ذکر سمجھے گا، خداوند عالم بھی اسے قابل ذکر سمجھے گا۔ اور ہم جب اللہ کا ذکر کریں گے تو اپنے جیسوں کے بیچ میں اپنی گنہگار زبانوں سے کریں گے، لیکن خداوند عالم قدوس ہے، سبحان ہے، رحمان و رحیم ہے، وہ جب اللہ ذکر ہمارا کرے گا تو ملائکہ کی بز میں کرے گا، معصوم کی بز میں کرے گا۔ تو ایک تو پیغام یہ ہے کہ ذکر پروردگار کیا جائے تاکہ اللہ ہمیں لائق ذکر سمجھے، اللہ ہمیں قابل ذکر سمجھے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ہماری نعمتوں پہ شکر کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ شکر پروردگار انسان کرے تو کیسے کرے؟ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا حکم ہے میری نعمتوں پہ شکر کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ اچھا، اللہ نے قرآن کریمی میں ایک مقام ارشاد فرمایا اگر تم میرا شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ شکر کا فائدہ بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ ہم لوگ نہ جانے اضافہ کرنے کے لیے کیا کیا طریقے اور اعلی کار کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہم تمہارے بہت زیادہ اضافہ کر دیں گے، صرف اور صرف تم ہمارا شکر ادا کرو، صرف اور صرف تم ہمارا شکر کرو۔ اور جب اللہ اضافہ کرتا ہے تو صرف نعمت زیادہ نہیں کرتا بلکہ زیادتی یہ نعمت کے ساتھ ساتھ برکت بھی شامل کرتا ہے۔ اب اللہ کا شکر کیسے ادا کیا جب بے شمار نعمتیں دی ہیں؟ اگر صرف اور صرف 24 گھنٹہ شکرن للہ کہا جائے نا تو بھی حق شکر ادا نہیں ہونے والا۔ لیکن اس مسئلے کو آسان کیا ہے چوتھے امام نے، شکر نعمت کیسے ادا کیا جائے، شکر نعمت کیسے ادا کیا جائے۔ چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی تمہیں کوئی نعمت ملے تو صرف ایک مرتبہ کہہ دو الحمدللہ، ایک مرتبہ کہہ دو الحمدللہ۔ یہ تمہارا الحمدللہ کہنا ہی اللہ کی نعمت کا شکر کہلائے گا، اللہ کی تمام نعمتوں کا شکر بن جائے گا۔ عزیزان گرامی، اسی لیے تعلیمات دسترخوان نے کیا ہے؟
تعلیمات دسترخوان میں ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ جب کھانے کو شروعات کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو، اور جب کھانا ختم کرو، تمام ہو دسترخوان، کھانا نوش فرما چکو، تو ایک مرتبہ فوراً کو الحمدللہ۔ یہ الحمدللہ کہنا یہ اللہ کی تعریف نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں بقول چوتھے امام کے، ان تمام نعمتوں کا وہ شکرانہ کہلاتا ہے۔ اور اللہ کا جب بندہ شکر ادا کرتا ہے تو خداوند عالم اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ اللہ وعدہ یہ کیے ہے، تم میرا شکر کرو ہم تمہارے نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ عزیزان گرامی، ہم سب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ ماہ مبارک رمضان ہے، خداوند عالم ہمارا میزبان ہے، ہم سب اللہ کے مہمان ہیں۔ میرے معبود، تجھے تیری میزبانی کا واسطہ، تجھے تیرے کرم کا واسطہ ہم سب کے رزق میں اضافہ فرما، ہم سب کی نعمتوں میں اضافہ فرما، ہم سب کے اعمالوں کو قبول فرما، ہم سب کی دعاؤں، قرآن، تسبیحات کو قبول فرما، تمام مرحومین کے گناہوں کو معاف فرما، جن کی آج پہلی شب ہے ان سب کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ میرے معبود سب کو فشار قبر سے نجات عطا فرما۔ میرے معبود کورونا وائرس سے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ اس وبائی امراض سے تمام محبان اہل بیت کو امن و سکون عطا فرما، سب کو حفظ و امان عطا فرما، جتنے بیمار ہوں سب کو شفا کلی اور صحت کامل عطا فرما۔ امام زمان علیہ السلام کے زور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للثواب بمنک وایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمت واشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمت واعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء والعظمہ۔ اللہم اذنت لی فی دعائک و مسئلتک فاسمع یا سمیع مدحتی و اجب یا رحیم دعوتی واقل یا غفور اسرتی۔ فکم یا الہی من قربت قد فرجتہ و حموم قد کشفتہ و اسرت قد اقلتہ و رحمت قد نشرتہ و حلقت بلاء قد فککتہ۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدہ ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الحمدللہ بجمیع محامدہ کلہا علی جمیع نعمہ کلہا۔ الحمدللہ الذی لا مضاد لہ فی ملکہ ولا منازع لہ فی امرہ۔ الحمدللہ الذی لا شریک لہ فی خلقہ ولا شبیہ لہ فی عظمتہ۔ الحمدللہ الفاش فی الخلق امرہ وحمدہ ظاہر بالکرم مجدہ الباسط بالجود یداہ الذی لا تنقص خزائنہ ولا تزیدہ کثرۃ العطاء الا جودا وکرمہ انہ هو العزیز الوہاب۔ اللہم انی اسألک قلیلا من کثیر ما حاجت بی الیہ عظیمت وغناک عنہ قدیم وہو عندی کثیر وَهُوَ عَلَيْكَ سَهْلٌ يَسِيرٌ۔ اللہم ان عفوک عن ذنبی وتجاوزک عن خطیئتی وصفحک عن ظلمی وسترک علی قبیح عملی وحلمک عن کثیر جرمی عند ما کان من خطائی وعمدی اطمعانی فی ان اسألک ما لا استوجب منک الذی رزقتنی من رحمتک وَأَرَيْتَنِي مِنْ قُدَّتِكَ وَعَرَّفْتَنِي مِنْ إِجَابَتِكَ فَصِرْتُ أَدْعُوكَ آمِنًا وَأَسْأَلُكَ مُسْتَانِسًا لَا خَائِفًا وَلَا وَجِلًا مُدِلًّا عَلَيْكَ فِيمَا قَصَدتُ فِيهِ إِلَيْكَ فَإِنْ أَبْطَأَ عَنِّي أَتَبْتُ بِجَهْلِي عَلَيْكَ وَلَعَلَّ الَّذِي أَبْطَأَ عَنِّي هُوَ خَيْرٌ لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ الْأُمُورِ۔ فلم ارى مولا كريما اصبر على عبد لئيم منك علي يا رب انك تدعوني فاولي عنك وتتحبب الي فاتبغض اليك وتتودد الي فلا اقبل منك كأن لي التطول عليك
فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا زهير يعازده قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا آسيه ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعزيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثنى عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب عامله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويزاء المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين نقال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسولك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك آياتك الكبرى ونبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة النساء العالمين. وصل على سبط الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدوس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا
يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه اللهم المم به شاسنا واشأب به صدعنا وارتق به فتقنا وكسر به قلتنا وعزز به زلتنا واغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا وجبر به فقرنا وسد به خلاتنا ويسر به أسرنا وبيئس به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجه به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وآتنا به سولنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة أعمالنا وآتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوصى الموتين اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وإن على ذلك بفتح منك تؤجله وبزور تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسونها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على